معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اگر آپ مستنصر حسین تارڑ کی پسندیدہ کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب دیار اردو چینل پر سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں۔ بابا نذیر احمد کے دل میں مکالمے چلتے رہتے تھے، اپنے آپ سے مخاطب، دوست جو گزر چکے تھے ان سے، کبھی اس ریت سے جو پاؤں تلے تھی ابھی تک صبح کی یک بستگی سے، اس دھن سے جو راوی کے پانیوں پر بہت دیر سے معلق تھی اور اب اس میں سے کامران کی بارہ دری دھندلاتی نظر آنے لگی تھی، اور کبھی بہاؤ سے جو سست اور ٹھہرا ہوا سا لگتا تھا، اور بعض اوقات سرد ہوا سے وہ مخاطب ہوتا تھا اور اس کے مکالمے چلتے تھے، اور کبھی وہ مسکراتا تھا اور کبھی سنجیدہ ہو کر ہونٹ بھینچ لیتا تھا اور اپنے سامنے ایزل پر آرام کرتے کینوس پر نظر کرتا تھا، اور پھر کینوس کے اوپر سے اپنی اس کمپوزیشن کو دیکھتا تھا جو کئی روز سے دھیرے دھیرے تصویر میں منتقل ہو رہی تھی۔ کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہتا ہوا دریائے راوی صبح سویرے سردیوں کی سرد سویر میں، کہیں دھند، کہیں سورج کی بجھی ہوئی کرنیں، بس اگلے 10-15 منٹ میں اسے سویر کی بجھی بجھی روشنی کے شیڈ اپنے برش میں لانے تھے اور اس کی سٹروک سے کینوس پر منتقل کرنے تھے، اسی لیے وہ جلدی جلدی اور تیزی سے سٹروکس لگا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج بلند ہو جائے گا اور روشنی قابو میں نہیں رہے گی۔ راوی بابا نذیر کی فکسیشن تھا۔ ہم اثر مصور کہتے تھے کہ بابا نذیر کا فن راوی پر آ کر ٹھہر گیا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اور بابا نذیر اول تو ایسی تنقید کے جواب میں صرف مسکراتا تھا، اور اگر کچھ کہتا تھا تو صرف یہی کہتا تھا کہ پانی تو ایک سے نہیں رہتے، بہتے رہتے ہیں، تو ان کی کوئی تصویر صرف اس ایک لمحے کے پانیوں کو قید کر سکتی ہے جو اس وقت بہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو میں ٹھہر نہیں گیا۔ ہاں، اگر یہ رکے ہوئے ہوتے کوئی تالاب یا جھیل کی طرح تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ چند تصویروں کے بعد اس اسپاٹ میں کوئی سوال نہیں رہا، ممکنات کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے 20 برس سے صرف راوی، کامران کی بارہ دری، کشتیاں، پل، کنارے پر واقع اونچے بند اور ان پر جھکے آسمان کو پینٹ کر رہا تھا۔ اسپاٹ پر پینٹ کرنا ایک انتہائی مشقت طلب کام ہے۔ صبح سویرے منہ اندھیرے، گرمی ہو یا سردی، اسی اسپاٹ پر پہنچنا، یہ دعا کرتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی نہ آ گئی ہو۔ فلاں کشتی اگر ریت پر اوندھی پڑی تھی تو کسی نے اسے سیدھا نہ کر دیا ہو، پانی کی سطح وہی ہو جو کل تھی، اور سب سے اہم بات کہ روشنی وہی ملے، اسی زاویے پر اور اسی تیزی سے جیسے کل ملی تھی۔ اور پھر وہ لوگ جو پکنک کے لیے آ جاتے تھے، سیر سپاٹے کے لیے، ان کے گروہ آپ کے کندھوں پر سے جھانک رہے ہیں۔ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ یہ درخت ایسا تو نہیں ہے، یہ پانی تو گدلا بنا دیا ہے، اور ایسے بے شمار اہم کانہ سوال۔ اس کے علاوہ کوئی تانگے والا آپ کو آفر کر سکتا ہے کہ آپ میرے تانگے پر شیر اور تاج محل بنا دیں، یا کوئی نو دولتیہ اس پیشکش کے ساتھ کہ کیا آپ میرے ڈرائنگ روم کی دیوار پر ایک عکاب بنا سکتے ہیں جس کے نیچے تو شاہی ہے بسیرا کر لکھا جا سکے۔ لیکن ابھی صبح تھی، ابھی خدا کا شکر ہے کہ رونق میلہ شروع نہیں ہوا تھا، اور وہ اکیلا تھا، اور اس کے پاس چند لمحے تھے صبح کی اس پھیکی دھند آلود روشنی کو قید کرنے کے لیے۔ اس نے بارہ دری کے حفاظتی پشتے کے ساتھ لگ کر بہنے والے پانی کو کینوس پر اتارنے کے لیے برش اٹھایا۔ یہ پینٹنگ بہت دنوں سے نامکمل تھی، آج اسے بہر طور پر مکمل کرنا تھا۔ وہ سٹروک لگانے لگا تو رک گیا۔ اس نے برش کو ایک پیمانے کے طور پر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، بارہ دری، دریا کے پانی اور پشتے کو ماپا، اور پھر کینوس پر ایک نظر ڈالی اور رک گیا۔ بارہ دری کی قدیم سرخ اینٹوں کے ساتھ لگ کر دریا بہتا تھا،
اور وہاں اپنے نشان چھوڑتا تھا۔ جب ادھر پہاڑوں میں برف پگھل کر نیچے آتی تھی تو پانی کی سطح بلند ہو کر محرابوں تک جاتی تھی، اور سردیوں میں نیچے پشتے سے نیچے تک پانی گر جاتا تھا۔ دریا میں جگہ جگہ جزیرے ابھرتے تھے، ان پر کچھوے رینگتے تھے۔ بابا نذیر جانتا تھا کہ سردیوں میں جب راوی میں پانی بہت کم ہوتا ہے تو بارہ دری کی حفاظتی دیوار کی اینٹوں پر کہاں تک ہوتا ہے۔ وہ سٹروک لگاتے لگاتے رک گیا تھا۔ پانی کی سطح بہت نیچی آ چکی تھی۔ وہ ان پرانی اینٹوں کو بھی دیکھ رہا تھا جو آج تک اس نے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ وہ مسلسل زیر آب رہی تھیں۔ ایسا کیوں دکھائی دیتا تھا؟ یہ تو ممکن نہ تھا کہ راوی میں پانی کم ہو گیا ہو۔ ہزاروں برسوں سے رواں قدیم پاروشنی اور آج کا راوی، اس میں پانی کم ہو رہا ہو۔ بابا نذیر نے سٹروک ادھوری چھوڑ دی، ایزل فولڈ کیا اور کینوس پیک کر کے ایک بے چین اور لا علمی کی کیفیت میں موٹر سائیکل کے کیریئر پر باندھ کر وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے اندر اب کوئی مکالمے نہ چلتے تھے، اندر خوف کی خاموشی تھی۔ اس کے اسٹوڈیو میں دیوار کے ساتھ پچھلے 10 برس میں پینٹ کیے ہوئے راوی کے کینوس تھے، اور ان کے برابر میں وہ ادھوری تصویر بھی تھی جو آج ایزل پر تھی۔ بارہ دری کے ساتھ لگ کر بہتے پانی کی سطح ہر برس نیچے ہو رہی تھی۔ تصویروں میں فرق نظر آ رہا تھا، اور اس نے اس فرق کو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ راوی خشک ہو رہا تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک ہی اسپاٹ سے، ایک ہی مقام سے بنائی ہوئی تصویروں میں پانی کی سطح مختلف تھی۔ وہ درجہ بدرجہ نیچے ہو رہی تھی، اور آج سویرے اس نے بارہ دری کی ان اینٹوں کو بھی دیکھ لیا تھا جو ہمیشہ سے زیر آب تھیں اور اب ظاہر ہو رہی تھیں۔ پانی کم ہو رہے تھے۔ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کامران کی بارہ دری۔ 4 چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں مجھے بلاتی ہیں، ان میں سے ایک شکار ہے، قادر آباد کے آس پاس، سرکنڈوں سے ادھر تاریکی میں گم، گہرائی میں پانی کے اوپر کوہر کی ایک پتلی چادر بچھی ہوئی تھی، اور کشتی کی روانی اس باریک شیشے کی کرچیاں کرتی چلی جا رہی تھی۔ دھند بہت گہری تھی اور اس کے پار کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اندھیرے میں لو دیتے ڈائل کو وہ آنکھوں کے قریب لایا اور ہندسے پھیل گئے۔ وہ یکجا نہ ہوئے تھے۔ انہیں پڑھنے کے لیے اسے قریب کی اینک درکار تھی جو وہ بھول آیا تھا، لیکن اس کے بدن میں سفر کرتی ٹھنڈک بتاتی تھی کہ سورج نکلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ کشتی کی رفتار دھیمی ہوئی اور وہ سرکنڈوں کو رونتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ سرکنڈے ابھی سیدھے کھڑے ہیں اور ابھی کشتی کے آگے غلاموں کی طرح بچھے چلے جا رہے ہیں۔ ملاح نے چپو اٹھا لیے۔ جناب، یہاں ٹھیک ہے؟ ہاں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ملاح صرف ہاں کے جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ گہری دھند میں سرکنڈوں کے اندر ایک تنہائی اتر رہی تھی، اور اس نے مشاہد کے آس پاس اپنے آپ کو تعینات کر لیا، یہاں تک کہ ہر سرکنڈا الگ الگ تنہا ہو گیا، اور وہ دھند جو دھیرے سے پانیوں پر سے اٹھتی تھی ٹھہر گئی، اور اس دھند کو بھی احساس ہوا کہ وہ بھی الگ ہے اس بڑی دھند سے جو قادر آباد کی جھیلوں پر چھائی ہوئی ہے۔ کشتی کے گیلے پیندے پر تینوں شکاری تھیلے برگیتا کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے سینڈوچ اور کافی، ویڈرز والا تھیلا اور تیسرا تھیلا جس میں کارتوس ٹھسے ہوئے تھے، روسی ساکھ کی بیکال ہاتھ میں لیے، جیسے پچھلے برس کے دسمبر کا ایکشن ری پلے ہو رہا تھا۔ اس کے اندر شکار کے احساس میں، اس کی طلب اور دیوانگی میں، وحشت میں نہ صرف کمی ہو چکی تھی، بلکہ اس بار وہ صرف زاہد کالیے کے بے پناہ اصرار کی وجہ سے آ گیا تھا، صرف ایک دوست کا دل رکھنے کی خاطر، ورنہ اسے پرواہ نہ تھی۔ آسمان پر سفیدہ سحر تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، لیکن دھند بے دستور نابینا اور سفید تھی، اور تنہائی کی تہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تنہائی اور اداسی کی تہ، وہ مشاہد اور سرکنڈے اس کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے تھے، ہر سرکنڈا الگ اور دھند بھی الگ، لیکن اس کے باوجود لکشمی مینشن وہاں آ گیا۔ اس کے فلیٹوں کی منزلیں ایک ایک کر کے اتری
اور ایک دوسرے کے اوپر براجمع ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ان کی چھتیں نظر آنے لگیں، جن میں ایک مستطیل چھت پر فلیٹ نمبر 17 کی چھت پر مشاہد لیٹا ہوا تھا، اور اس کی کھلی آنکھوں پر جو آسمان تھا، اس کی نیم تاریکی میں صرف ریگل چوک کے پار سٹینڈرڈز کے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں سجاوٹوں کے کمکموں کی ہلکی روشنی تھی، اور اس میں اینجلا ناچ رہی تھی۔ عشق دائک پلنگ نواڑی وے اساں چاننیاں وچ ڈائیاں، آپا جی تو بس آپا جی رہیں۔ اور جس روز اس نے انہیں ہائے موم کہہ کر پکارا تھا، دھوئیں لگے چمٹے سے اس کی مرمت ہوئی تھی۔ کتنے برسوں بعد اس نے قادرآباد کے دسمبر کی صبح میں سرکنڈوں میں ساکت کشتی میں آپا جی کو یاد کیا تھا۔ ان کی ہڈیاں نیچے قبر میں، سلوں کے نیچے شاید سفید لٹھے کا کوئی ایک ٹکڑا سلامت ہو، اور آپا جی کے سفید بال۔ اسے بہت دن، کئی برس یہ بے اختیار خواہش رہی کہ وہ کچی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کریدے اور پھر دیکھے کہ وہ کیسی ہیں، اب کیسی ہیں، یقیناً کرم خوردہ۔ اور بال تو ہوں گے۔ بہت عرصے بعد اس نے ماں کو یاد کیا تھا۔ صفیہ، یہ مشاہد ہے، یہ اچھا بچہ ہے، منٹو صاحب نے کہا تھا۔ آسمان صاف کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے چہرے پر راکھ کیوں نہیں ہے؟ دن کے وقت شال میں جلتا ہوا سنائی دیتا اور رات کو دکھائی دیتا۔ فلیٹ کی 52 سیڑھیوں کے عین درمیان میں جا کر سمیہ نے اس کا ہاتھ دبوچ کر کہا تھا، اوئے مجھ سے ڈرتے ہو؟ اوپر نیچے اور درمیان لکشمی مینشن، اس سرکنڈوں والی دھند بھری تنہائی میں اس لیے فلیٹ در فلیٹ اترا تھا کہ پچھلی شب اس نے سمیہ کو دیکھا تھا، اور ایک بروتھل ہاؤس میں ایک ڈھلتی عمر کا خاوند اور مسلسل مخمور رہنے والا خاوند اس کا مقدر تھا۔ پہلے ٹیلی فون آپریٹر، پھر گرلز ہاسٹل کی وارڈن، خاوند کی رحلت اور 3 بیٹیاں اور غربت، بیٹیاں چٹی گوری، بھری بھری اور گندے کچے مکانوں سے تنگ آئی ہوئیں، چنانچہ ایک آئیڈیل سیٹ اپ۔ مشاہدی، تم کمرے میں آئے ہو تو میں نے تمہیں پہچان لیا۔ باجیوں کا کیا حال ہے؟ اس پر گوشت بہت تھا اور اس کی آنکھیں اس گوشت میں روح پوش ہو رہی تھیں۔ پر یار، تم کہاں آ گئے ہو؟ مشاہد نے کمال کی طرف دیکھا، جو ایک گنجا مڈل ایجڈ شوگر سے سکڑتا ہوا بیزار شخص تھا، اور امریکہ میں 2 شادیوں کی ناکامی کے بعد چند روز کے لیے پاکستان واپس آیا تھا، اور ایک پاکستانی لڑکی چاہتا تھا، فار اولڈ ٹائمز۔ مشاہد قطعی طور پر ایسے رابطوں اور ملاپ کا شائق نہ تھا، لیکن کمال اسے کھینچ لایا تھا۔ تم بے شک باہر انتظار کرنا، میں گیا اور میں آیا، اور وہاں سمیہ تھی۔ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ کمال بھی سناٹے میں آ گیا۔ چلو مشاہد، اب بھی مجھ سے ڈرتے ہو مشاہدی؟ لکشمی مینشن دھند میں تحلیل ہونے لگا۔ سردی بہت تھی۔ ایک اونی مفلر کانوں کو لپیٹتا اس کے منہ کے آگے گیلا ہو رہا تھا۔ سپیدہ سحر سرکنڈوں کے اندر سرایت کرتا ہوا انہیں الگ الگ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آج 1:30 بجے صبح برگیتا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ کروٹ بدل کر دوسری جانب کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ یہ میری عمر ہے۔ نہیں مشیل، برگیتا نے اس کی ننگی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے جگہ جگہ چھوا۔ نہیں، امپورٹنسی کے لیے کوئی وقت تو مقرر نہیں، پلیز مجھے مت چھوؤ۔ برگیتا خوفزدہ ہو کر پرے ہو گئی تھی۔ دراڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ اوپر بلند چھت کے عین نیچے جو روشن دان تھا، اس نے پہلی بار اس کی جانب دیکھا، اور وہاں وہ پرندہ تھا، کاغذ کا، ایک دھاگے سے لٹکا ہوا۔ برگیتا، یس ڈارلنگ، وہ اس کے غسیلے پن سے مزید خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کاغذی پرندہ تم نے لٹکایا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ تم نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، اور مجھے خیال آیا کہ روشن دان کے آگے لٹکتا ہوا اور ہوا کے زور سے جھولتا ہوا بہت زبردست لگے گا۔ میں نے بہت مشکل سے ایک بلند سیڑھی منگوا کر اسے لٹکایا ہے۔ تمہیں پسند نہیں؟ کیا وہ جانتی ہے؟ اور صرف مجھے چڑھانے کی خاطر اس نے اتنی سردردی کی ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ لڑکی مجھ جیسی ہے؟ اس نے اسے دیکھا نہ تھا، لیکن یہاں قادرآباد کی جھیلوں میں، سرکنڈوں میں، روح پوش کشتی میں، مرغابیوں کے انتظار میں، اپنے اونی مفلر میں سرد سانس لیتے ہوئے
وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کرسٹین جیسی ہی ہوگی، لمبی تڑنگی اور بے باک، اور اس میں کچھ آمیزش ہوگی۔ وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ ابھی ابھی ایک وحشت بھری خواہش نے اسے جکڑ لیا، ایسے کہ وہ اس کی تکمیل کے لیے اس کشتی سے نکل کر قادرآباد ریسٹ ہاؤس تک پانی میں چلتا ہوا جا سکتا تھا، اور پھر وہاں پار کی ہوئی دلیز جیپ پر اس نیم تاریکی میں علی پور، گوجرانوالا اور سادھو کے سے فراٹے بھرتا ہوا لاہور پہنچ سکتا تھا۔ اگر اسے کوئی یہ یقین دلا دیتا کہ وہ اس 7 کمروں والی کوٹھی کے باہر پھاٹک کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ اسے دیکھ سکتا تھا، اپنی آمیزش کو ایک نظر دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ وہم بھی ہو سکتا تھا۔ برگیتا فاطمہ کی وجہ سے شک میں مبتلا بھی تو ہو سکتی تھی۔ ایک پرندہ جو 7 کمروں والی کوٹھی کے بڑے کمرے کے روشن دان میں لٹک رہا تھا، ایک اور پرندہ جس کے بارے میں تمام تر مقامی تحقیق کے باوجود یہ نہیں جانا جا سکتا تھا کہ وہ کیسے اور کہاں سے آیا تھا، جو لان میں گھومتا تھا اور کچھ نہیں کھاتا تھا، پچھلے 3 روز سے بھوکا تھا اور صرف می آؤں کر کے اپنی موجودگی کی اطلاع جانے کس کو دیتا تھا۔ اور تیسرا پرندہ جس کے پروں کی سائیں کہ اس کے کان منتظر تھے، وہ 4 پرندے جن کا خوشی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ پالے کی ماری ہوئی خشک اور بدرنگ گھاس والے لان میں کین کی کرسی پر فاطمہ دسمبر کی دھوپ میں مگن، اپنے آپ میں مگن سامنے دیکھتی تھی، اور سامنے برگیتا اسے بہت دیر سے دیکھتی تھی اور اسے بتاتی نہیں تھی کہ فاطمہ میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ وہ تھوڑی سی مجرم محسوس کر رہی تھی، وہ اس کی معذوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن وہ اسے دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس عورت میں کیا تھا جس نے مشاہد کو اس سے بیگانہ کر دیا تھا؟ کون سی ایسی قوت تھی جو ان کے رشتے کے گلیشیئر میں ایک گہری اور اندھی پھلانگ نہ سکنے والی دراڑ تخلیق کر سکتی تھی؟ اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ دسمبر کی دھوپ میں مگن ایک بوڑھی ہوتی ہوئی اندھی عورت تھی، اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ فاطمہ، وہ پہلی بار بولی، جی میں بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کو بتائے بغیر۔ میں جانتی ہوں۔ طویل خاموشی اور دسمبر کی دھوپ اور جامن، پیپل، املتاز اور شیشم کے درختوں تلے کھڑے مور کی ایک میاؤں کے بعد برگیتا بولی، آپ کیا جانتی ہیں؟ سب کچھ، وہ کہنے لگی، اسے دیکھتے ہوئے جیسے اس کی سیاہ آنکھیں واقعی اسے دیکھتی ہوں، اور برگیتا میں ایک خوف آیا کہ فاطمہ ہمہ وقت ایک کھیل میں تھی جس میں وہ نابینا ہونے کی اداکاری کر رہی تھی، اور وہ نہیں تھی اور اسے دیکھ سکتی تھی۔ صرف یہ جان لو کہ بابو راؤ پٹیل میری زندگی میں وہ واحد شخص تھا جس پر میں فدا ہوئی، بہت بری طرح، اتنی بری طرح کہ اس کے لیے میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آج تک تمہیں فکر مندی کی ضرورت نہیں۔ برگیتا چپ رہی، اسے غور سے دیکھتی رہی، لیکن کہیں بھی فاطمہ کے چہرے پر کوئی ایسی شکن نہ ابھری جو پوشیدہ رکھنے والوں کے چہروں پر خود ابھر آتی ہے۔ اس نرم دھوپ کے موسم میں جب ہوا سرد ہے، میں ان دونوں کو اپنی جانب سفید بینچ کی جانب آتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور ان کے لمبے سکارف ان کے قدموں میں الجھتے آتے ہیں۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک خاص بلندی پر پائپ ہیں جو بجھے ہوئے ہیں۔ دھاری دھار نیلے سوٹوں میں تم خیال نہیں کر سکتی کہ وہ کیسے لگتے تھے۔ ہاں، میں خیال نہیں کر سکتی کیونکہ میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ برگیتا نے ہنس کر ایک خاص خوش مزاجی سے کہا۔ تو میری جانب بڑھتی ہوئی تصویر میں سے بابو غائب ہو گیا اور مشاہد باقی رہ گیا، اسی لیے میں یہاں آئی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں فکر مند نہیں ہوں، تم ہو۔ ہاں، میں ہوں، یکدم برگیتا نے بے اختیار اور بہت ہی مغلوب ہو کر کہا۔ فاطمہ، ہمارے درمیان ایک دراڑ آ گئی ہے۔ وہ اپنے سامنے دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ اس کاروبار میں شراکت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ پہلے مردان تھا، میں اسے بہت پسند کرتی ہوں، بلکہ آپ کے سامنے اگر میں اقرار کر لوں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ بعض اوقات میں مردان اور مشاہد میں فرق نہیں کر پاتی۔ دونوں مجھے ایک سے عزیز ہو جاتے ہیں، کبھی ایک پلڑا جھک جاتا ہے اور کبھی دوسرا، لیکن فاطمہ، مردان میرا حصہ بھی لے جاتا ہے۔ اب آپ ہے
اور میں کبھی اس کاروبار میں تمہارے حصے کی خواہش نہیں کروں گی۔ کناروں سے لٹکتی گھاس جو پانی کے اندر تھی گلتی اور سڑتی تھی اور بو دیتی تھی، ایک گیلی بو، اور پھر سرکنڈوں کی گیلاہٹ تھی جو دھند میں لپٹی اس کی ناک تک آتی تھی، اور یہ بو ہمیشہ رہے گی جبکہ میں سیمنٹ کی سیلوں کے نیچے کعبے کی جانب ہوں، سفید لٹھے میں لپٹا۔ لیکن ابھی بند کھلیں گے، پہلے پاؤں کے، اور وہ الگ الگ ہوں گے، اور پھر منہ کے، منہ، دل، کعبے شریف، اور اس پر مٹی، دھک مکوڑے، اور ڈسٹ انٹو ڈسٹ، اے ہوسٹ آف ڈیفوڈلز۔ 4 چیزیں ہیں۔ گوشت پوست اور پروں کی پوٹلی یہ نہیں جانتی کہ وہ جو اڑان میں ہے، اور اس اڑان کی اس بلندی پر آسمان کی چھت کی قربت میں، اور زمین جہاں سے ایسے نظر آتی ہے جیسے خمیر شدہ آٹا، تو وہاں نیچے، بہت نیچے، جھیلوں کا ایک سلسلہ ہے جس پر ابھی دھند اٹھ رہی ہے، اور وہیں کہیں سرکنڈوں کا ایک جھنڈ ہے جس میں گھاس گلتی سڑتی ہے۔ وہاں پوشیدہ ایک کشتی ہے جس میں بیکال کو کندھے سے لگائے مشاہد علی مشعل ہے۔ گوشت پوست اور پروں کی پوٹلی نہیں جانتی۔ مشاہد کے کانوں میں وہ سرسراہٹ اتری جو ایک زمانے میں اس کے لیے ڈیبیوسی کی سیمفنی آئیبیریا کا کلائمیکس تھی، اور جو اس کے جذبات کو ایسے ابھارتی تھی جیسے بہت دن ہوئے برگیتا کا سیاہ وجود اس کے ساتھ کپ کپاتا اور گیلا ہوتا تھا۔ وہاں آسمان پر جہاں مکمل اندھیرے کی بجائے سفیدی آگے آ رہی تھی، وہاں مرغابیوں کا ایک بے پناہ ہجوم تھا، اور ان کے پروں پر، اس بلندی پر، سورج کی پوری کرنیں پڑتی تھیں، اور ان کے پروں کو یوں سنہری کرتی تھیں جیسے وہ سب ایک ہی پرندہ ہوں، پورے آسمان پر محیط ایک دیوزاد پکھیرو جس کے سنہری پر آہستگی سے حرکت کرتے ہوئے نصف دنیا پر سایہ کر رہے تھے۔